السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوک جھونک کے ساتھ عادل ظفر اور میں ہوں فیض اللہ خان۔ کراچی کے مسائل، کچرا، بے ہنگم ٹریفک، ترقیاتی کاموں کا نہ ہونا اور بلدیاتی مسائل کا انبار، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت سندھ یا کراچی کی منتخب بلدیاتی قیادت؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے ماہر فیض اللہ خان سے۔ گزشتہ دنوں میں کراچی کی سیاست میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں نا۔ ڈپٹی میئر کراچی پی ایس پی کو پیارے ہو گئے، ایک اور ڈپٹی کنوینر جو تھے وہ بھی چلے ایک گئے۔ سال پہلے کیا کر رہے تھے وہ پیارے تو اب ہوئے نا، پیارے ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب 22 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی قائد نے ایک تقریر کی جسے اشتعال انگیز تقریر کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی اور باتیں وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو ہوا یہ تھا کہ وہ ایک موقع تھا، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں فورسز کے، انہوں نے اس پر کام شروع کیا، گرفتاریاں ہوئیں، وہاں پھر ایک چینل پر حملہ بھی ہوا۔ تو وہ فاروق ستار صاحب ایک رات کے لیے مہمان بن گئے تھے، رینجرز ان کو لے گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 22 اگست کے بعد ہی ہوا تھا یہ۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت کچھ چیزیں طے پائی تھیں، اور جس میں یہ ہوا تھا کہ فاروق ستار صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ انہیں موقع دیا جائے، اور وہ شہر کی آئندہ کی ایم کیو ایم کی جو سیاست ہوگی اس میں بلدیاتی مسائل کا، کچرے کے ڈھیروں کا، ابلتے گٹروں کے مسائل جو ہے، یہ اس کا سیاست سے کیا واسطہ؟ اس کے لیے تمام منتخب نمائندے موجود ہیں، چیئرمین موجود ہیں، وائس چیئرمین موجود ہیں، کونسلرز موجود ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا اسٹرکچر، عوامی اسٹرکچر جو منتخب قیادت کا ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں زمین دوز ہو گیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس کا ذرا پس منظر آ جائے نا، تاکہ سننے والوں کو پتہ چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں دیکھیں، اگر میں ایک گلی میں جا رہا ہوں نا اور میرا پاؤں کیچڑ میں پڑتا ہے تو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ فاروق ستار کو مہلت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، مجھے تو اس چیز سے مطلب ہے کہ میری گلی صاف کیوں نہیں ہے، میرے گھر کے آگے کچرا کیوں پڑا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، مہلت عمل ختم ہو چکی ہے نا، اسی طرف میں آ رہا تو ہوں۔ مہلت عمل ختم ہونے کے بعد کیا جو ہے وہ وسیم اختر صاحب یا ارشد وورا صاحب، اب تو پہلے تو دونوں ایک پیج پہ تھے، اب تو دونوں الگ الگ پیج پہ، کراچی کے لوگوں کا کام کیسے ہوگا؟ کراچی کے لوگوں کے تو کام نہیں ہوگا نا، یہ تو ایسے ہی رہے گا نا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کام ہوگا؟ تو وہ جو ہزاروں لوگ جو مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، منتخب نمائندے جو چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز وغیرہ، وہ کس چیز کے لیے ہیں؟ ان کا کیا چار ڈالنے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو کرا ہے؟ مقتدر ادارے کیوں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے؟ ان کو ایکٹیویٹ کریں گے وہ ایک منٹ میں ایکٹیویٹ ہوں گے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ تھی کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پرزور اصرار پہ ہوئے تھے۔ فرمائشی پروگرام تھا، حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کچھ ہو، ہاں، نہیں، وہ مطلب لوگ کچھ نہیں چاہتے کہ آرام کسی سے شہروں میں صفائی ستھرائی کا کوئی اس طرح کا بندوبست ہو، کوئی جو ہے لوگوں کو اچھا لگے، کہ آنا جانا، کوئی راستے کھلے ہوئے ہوں، کوئی سڑکیں بنی ہوئی ہوں، کوئی مزید ترقیاتی کام ہو۔ یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی بھائی؟ اتنا بڑا آپ بجٹ لیتے ہیں، اتنا بڑا آپ سب کچھ لیتے ہیں، 50 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے بلدیہ کو دیے صفائی کے لیے، صرف صفائی کے لیے۔ وہ 50 کروڑ روپے کہاں چلے گئے؟ ارشد وورا صاحب کی جیب میں گئے ہیں یا جو ہے وہ میئر صاحب کی جیب میں گئے ہیں؟ وسیم اختر صاحب بتائیں گے اس کا جواب یا وہ ارشد وورا دیں گے؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کسی کو توڑے پھوڑے، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن عوام کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ اگر جو لوگ انہوں نے فاروق ستار کو مہلت دیا یا جو دیے، تو وہ ان کو کیوں نہیں ٹائٹ کرتے کہ بھائی آپ کام کرو؟ یہ نہیں، دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اس کا تو آپ کو اعتراف کرنا چاہیے، صوبائی حکومت نے جس طرح کا قانون پاس کیا ہے اس کے بعد سے صرف سندھ ہی نہیں، پنجاب میں بھی بلدیاتی امیدواروں کے پاس یا نمائندوں کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیارات نہیں ہیں، بہت زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جھاڑو لگانے کا اختیار ہے؟ دیکھیں، جھاڑو لگانے کے اختیار ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کو بھی آپ مانیں کہ کسی نہ کسی درجے میں شہر سے کچرا بھی اٹھنا تو شروع ہوا ہے نا، یا نہیں ہوا؟ ارے وہ سب ایسی ہے، وہ کچھ کسی نے اٹھا لیا، کچھ بلدیہ وہ جو ہے بیریا ٹاؤن والے وہ سب اپنا جو ہے اشتہار بازی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی پراپر طریقے سے نہیں، پراپر کام کب ہوگا؟ پراپر کام تو میں آپ سے وہی بول رہا ہوں نا، کہ جب قانون سازی ہوگی، جب میئر کو پورے اختیارات ملیں گے تو اس کے بعد ہی ہوگا نا۔ دیکھیں، یہاں تو آپ مارجن دیں، ہاں، باقی جو ان کے پاس اختیارات ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا احتساب کرنا تو لوگوں کا کام ہے۔ لوگ اپنے لیے، لوگوں نے ووٹ دے دیا، اب لوگ کیا کریں؟ تو بس ٹھیک ہے، لوگ اب بھگتیں۔ نہیں، لوگ بھائی بات یہ ہے کہ یا تو وہی ہے نا یار، عوام کو امپاور کریں،
کہ لوگوں نے اگر ووٹ دیا تو وہ ان کو گربان کا پکڑ کے جو ہے نا ان سے کام کروا سکیں، وہ بھی آپ نے نہیں دیا ہوا. نہیں تو ایک آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھائی میں کب جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. جائے نا، لوگ پوچھے نا، جس کو ووٹ دیے اس سے پوچھے. تو جن کو ووٹ دیے ان کو آپ ٹکڑے کیے چلے جا رہے ہیں، وہ کام کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ٹکڑے در ٹکڑے کی بات نہیں ہے. آپ کو وقت دیا گیا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم مائنس الطاف کی سیاست کریں گے شہر میں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے. صفائی ستھرائی ان چیزوں کا، ہائیجین کا مسئلہ ہے، ایک پرائس کنٹرول کمیٹی کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں تو بلدیہ کے پاس ہوتی ہیں. تو کرے نا، میں آپ سے وہی بول رہا ہوں نا، مجھے بھی تو اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے. میں بھی چاہتا ہوں میئر کراچی کام کرے، جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ کام کریں. اب وہ اگر کام نہیں کر رہے، جو ایک تو چلیں قانون سازی کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ کم اختیارات ملے، لیکن جو اختیارات ملے ہیں اب اس میں وہ کام نہیں کر رہے، تو اس کا احتساب کون کرے گا؟ عوام کرے گا. تو ٹھیک ہے، پھر عوام انتظار کرے نا 4 سال. کتنی 4 سال مدت ہے؟ 2 سال تو گزر گئے. 2015 میں الیکشن میں تھے، 2017 کا نومبر آ گیا، 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. 2 سال کے بعد دوبارہ ہی نہیں لوگوں کو لوگ منتخب کر دیں گے. دیکھیں، لوگوں پہ جلے کوڑے مت. یہ جو صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، یہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری. تو اس پر جو 5 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو 5 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں مردم شماری کے اوپر، جب آپ اپنے میئر سے کراچی کی گلیوں میں جھاڑو نہیں دلوا سکتے، آپ کیسے محکمہ شماریات سے جو ہے وہ اس کو کروائیں گے؟ کراچی کے لوگوں کے جو مردم شماری میں مہاجروں کا حصہ کم کیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور مردم شماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر اتنے بڑے ایشو پہ آپ کیسے اس کو فیس کریں گے؟ دیکھیں، مردم شماری پہ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ مردم شماری پہ تو صرف مہاجروں کو ہی نہیں، بقیہ جو چھوٹی اقوام ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے. اور اس اعتراض کو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کام کرے، کوئی کمیشن کمیٹی بنائے، جائزہ لے اس چیز کا، بالکل ٹھیک طرح سے جائزہ لے، اور کہیں اگر کمی بیشی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. تحفظات آپ دور کریں. دیکھیں، اگر کسی عمل پر لوگوں کے بہت زیادہ تحفظات ہوں، آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اصل میں ان کے پاس دیکھیں، بات یہ کہ کراچی کے اندر جو مسئلہ ہے نا، ایک تو کراچی کو ہر ایک نے جو ہے نا وہ گھر کی بھابھی سمجھ لیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مہاجر ہونا پاکستان میں جرم بن گیا ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ کسی کو بھی کراچی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے جیسا بھی ہے، میرے یہ تو ہے نا یار، چلو کچھ کروں بھی. کوئی یہاں پہ کرنے کو تیار نہیں. یہاں سے ہر آدمی صرف جو ہے نا دولت کشید کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو اس سے مطلب نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نے جو ہے وہ 30 ارب کما لیے، فلاں نے اتنے نکال لیے، فلاں نے اتنے کما لیے، فلاں نے اتنے کما لیے. وہ تمام چیزیں وہ تو سب ہیں، لیکن کچھ تو وہ دے شہر کو، اپنے پاس سے نہ دے، دوسرے کو کروا کے اس سے کچھ کروا کے دے کہ بھائی چلو یہ کرو یار، کم از کم صفائی ہو، کم از کم ستھرائی ہو، کوئی چیز تو کچھ تو لوگوں کو ریلیف ملے، کوئی سانس لینے بریدنگ اسپیس تو ملے. اگر پنجاب کی طرح اسموک کراچی میں آ گیا تو پنجاب میں تو ہوگا تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ وہاں کی کچھ نہ کچھ کر لے گی، شہباز شریف صاحب کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن اگر کراچی میں اسموک جیسی پوزیشن پیدا ہوگی تو میرے خیال میں کراچی میں جس طرح ایک زمانے میں شنگھائی میں لاشیں پڑی ہوئی تھی سڑکوں پہ، اور بلدیہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ جی 50-60 کی بات ہے یہ، کہ ہم یہ لاشیں نہیں اٹھا سکتے بھائی، یہ سڑ رہی ہیں، سڑے کتے کھاتے ہیں، کتے کھائیں. تو اگر کراچی میں خدا نہ ایسے پہلے یہ کا پولوشن اتنا زیادہ ہے، کچرا جل رہا ہوتا ہے ہر جگہ، ہر چیز خراب ہے. یعنی غیر ملکی ایئر لائنوں کے پائلٹ جب کراچی میں آتے ہیں، وہ جہاز سے اترتے کہتے ہیں یہاں سے اترتے میں بدبو آتی ہے. ہم دنیا کے ہر ملک میں جاتے ہیں جہاز لے کے، لیکن نہیں ہوتا، لیکن کراچی میں آتے ہیں بدبو آتی ہے، اس لیے کہ پورے کراچی میں ہر طرف کچرے میں آگ لگی ہوئی ہے. اگر اس طرح کی پوچھو کہ کراچی میں لوگ سڑکوں پہ گر کر مرنے لگے تو ہم بھی لاشیں اٹھانے سے انکار کر دیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارے مسائل بتائے نا، ایشو یہ تھا کہ کراچی میں آج سے 30-35 سال پہلے ایک الگ کراچی تھا. 30-35 سال کی جو بات کا کراچی ہے نا، یہ حقوق والا کراچی ہے، ٹھیک ہے. اور حقوق والے کراچی کا نتیجہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں نکلا. ہوا کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ الطاف حسین کی MQM نے جہالت کا مقابلہ اس سے بڑی جہالت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں ادارے برباد ہو گئے. آپ نے بولا کہ بھائی پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کو بھرتی کریں. آپ نے اس میں میرٹ کو نہیں دیکھا، اور بجائے پڑھے لکھے اور میرٹ والے لوگوں کو بھرتی کرنے کے آپ نے اپنے کارکن کھپا دیے، اور اس کارکن کی پہلی وفاداری اپنی تنظیم سے تھی. اب پچھلے عرصے میں یہ ہوتا رہا کہ کارکن صاحب آتے تھے، حاضری لگائی، نہیں لگائی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے. یہاں تو جو ہم گٹر کی صفائی جو ہماری مسیحی برادری ہے ان لوگوں کی زیادہ تر جابز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا. اچھا چلیں، اب آپ بھرتی ہو گئے تو کریں نا، گٹر صاف تو کریں نا، وہ بھی نہیں کرنا.
تو بات یہ ہوئی کہ فائر بریگیڈ اٹھا لیں, کے ایم سی اٹھا لیں, جتنے اس کے ادارے ہیں, کے ڈی اے اٹھا لیں, وہ سارے ادارے جب آپ نے واٹر بورڈ جو بھی ہے, جب آپ نے لوگ بھرتی, دیکھیں لوگوں کو بھرتی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میرٹ پہ کریں, اپنے لوگ کریں. بھائی دیکھیں یہ تو پرانی, یہ تو آپ اصولی بات کر رہے ہیں. نہیں تو میں آپ کیا بے اصولی کی بات شروع کر دوں. دیکھیں بات سنیں عادل بھائی, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ؟ دیکھیں مسئلہ, اب بات یہ ہے نا, آپ ہیں پاکستانی, نہیں آج کا مسئلہ چاہیے مجھے, میری بات سنیں نا, آپ ہیں پاکستانی ٹپیکل. اب آپ کہتے ہیں بھائی نہیں ابھی بتاؤ ابھی کیا کریں, بھائی ابھی تب بتاؤ, پچھلے 35 سال تو دیکھ لو نا. پچھلے 35 سال میں کیا تھا یار, کراچی 5-10 سال پرانی بات ہے یہ, 5-10 سال بعد نہیں, 5-10 سال سے پہلے زیادہ نہیں ہے, 35 سال پہلے یہ پہلے بھی اسلام آباد دارالخلافہ اسلام آباد میں تھا, پہلے بھی سندھ کے وزیر اعظم سندھی ہوتا تھا, یہ پہلے بھی ہوتی تھی. وہ آپ نے ایک مثال سنی ہے, وہ بڑی ایک زبردست مثال ہے, جو پرانے بوڑھے ہوتے ہیں نا جو گاؤں دیہاتوں کے, ان کو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیو کھایا ہوا ہے اس نے, دیسی کیو گھی کھایا ہوا ہے تو اس لیے اس کی ہڈیاں چل گئیں. تو بھائی صاحب یہ ادارے کسی زمانے کے بنے ہوئے تھے جبھی چل گئے, ورنہ تباہی تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی, کم از کم بھی 20 سال 25 سال پہلے سے تباہی شروع ہوئی. بدترین نتیجہ اب مل رہا ہے اس کا. کرنے کا کام صرف اتنا ہے, اب ہم 35 سال انتظار کریں گے اگر آج سے اصلاح کا عمل شروع ہوگا. چلیں جی آج نہیں اصلاح کا عمل, اگر دیکھیں آج اگر آپ آج سے شروع کریں نا تو 2-3-4 سال میں بدل جائیں گی چیزیں. کریں کیا, حل یہ ہے اس معاملے کا, یہ تو سب ہے, حل صرف اتنا سا ہے. آپ نے کہا نا جو سب دولت لوٹ کر لے کر جانے والے ہیں مخلص نہیں ہیں, تو یار بڑے احترام کے ساتھ عرض ہے, جو زمین کے بیٹے تھے انہوں نے کتنے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے, وہ اس پہ بھی نظر ایک دوڑا لے نا. جو پہلے لیاقت آباد میں رہتے تھے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جو زمین کے بیٹے آئے انہوں نے کیا کیا شہر کے ساتھ یار. جو اصل کراچی کی اصل پہچان تھی, کراچی کی اصل پہچان کو کاٹ کر ایک طرف کر دیا گیا, گنڈے لچے بدماش. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا, اس سے وہ پہلا والا بہتر تھا, یہ بہتر ہے. اور کیا ہوگا؟ تو یہی بات ہے نا. اب آپ دیکھیں موقع ہے, ایم کیو ایم, اس میں کوئی شک نہیں, اس شہر کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم تھی, ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم رہے گی. دیکھیں میں پی ایس پی ہو یا ایم کیو ایم, وہی ہے, ایک ہی چیز ہے. وہ الطاف حسین کے اچھے اور گندے بچے, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھا بچہ ہے, کوئی گندا بچہ ہے, کوئی نافرمان ہو گیا, لیکن جب تک الطاف حسین موجود ہے اس وقت تک الطاف حسین کی موجودگی میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. دیکھیں اب صرف وہ تو طے شدہ بات ہے, کرنا اب ان کو یہ چاہیے. دیکھیں کراچی کو جو یہ کہتے ہیں نا اونرشپ, کراچی کی اونرشپ تو سب سے پہلے ایم کیو ایم کو لینا ہوگی. آپ ہی نے تو بربادی میں جتنا آپ کا رول ہے اتنا تو چلے دوسروں کا تو تھا سو تھا. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں نا آپ سے, ایک شہر میں 60 کی دہائی میں 50 کی دہائی میں ٹرام چلتی تھی. آج اس شہر میں, بلکہ میں اس دن جا رہا تھا تو میں نے ایک دیکھا رکشا نا, وہ پشتو میں جس کو رشکا بولتے ہیں, تو وہ رشکے کے پیچھے لکھا ہوا تھا 2K. تو میں نے کہا یار یہ 2K تو اتنی بڑی ہوتی تھی. پھر میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آیا, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آج سے پہلے 10 سال 20 سال پہلے کوئی مشینری ہوتی تھی بہت بڑی ہوتی تھی, پھر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا, تو وہ چھوٹی چیز ہے, فون اتنا بڑا ہوتا تھا نا, تو وہ دیکھیں اب وہ اتنا سا رہ گیا. اس میں پتہ نہیں کیا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا ہے, وہ بڑا سارا ڈائل والا, تو ترقی ہو گئی. تو میں نے کہا وہ ہوا یہ 2K کی بس جو تھی نا, وہ چھوٹی ہو گئی, رکشہ بن گئی ہے, وہ رکشہ بن گئی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس پر سوچنا چاہیے. 1985 میں بھی بشرا زیدی کا جو حادثہ ہوا تھا نا, وہ بھی ایک ٹریفک حادثہ تھا نا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بھی ٹریفک کے کچھ مسائل تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسی سال یا پچھلے سال اردو یونیورسٹی جو آپ کی ہے گلشن اقبال میں, وہاں پر اور کسی اور جگہ پر 10 دن میں جو حادثات ہوئے اس میں کم از کم 6 طلبہ مارے گئے بس کے نیچے آ کے گڑھے میں گر کر. تو بھائی صاحب جو 1985 میں ٹریفک کا مسئلہ تھا وہ 2017 میں بھی ہے. نہیں اب تو سنگین ہو گیا ہے. ہاں, تو اس چیز کے اوپر تو آپ 1985 کی جو بات کریں, 1985 کے اندر جو بہت بڑا شہر کا عذاب تھا وہ پولیس والوں کی ویگنیں تھیں, منی بسیں, جو پولیس والوں کی منی بسیں تھیں, اور منی بسیں تمام منی بسیں پولیس والوں کی تھی. ان کے ڈرائیوروں کو کھلی چھوٹ تھی, جو کرتے چلے. لیکن شہری نظام, شہری ٹریفک, ہر چیز ٹھیک تھی. اس زمانے میں ہر چوراہے پر سگنل ہوا کرتا تھا, کوئی فلائی اوور نہیں ہوا کرتا تھا. اب فلائی اوور ہیں, تمام چیزیں, سہولتیں بڑھ گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب پورے کا پورا ٹریفک بدترین ہو گیا ہے, کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک کی کرپشن نے ہر آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایک عام آدمی جو کہتا ہے میں بہت بڑا مظلوم ہوں, وہ بھی کرپشن میں مبتلا ہو چکا ہے. اگر وہ
اشارہ فیصل جیسی سڑک کے اوپر کراچی میں تصور نہیں تھا رانگ سائڈ پہ آنے کا. آج آپ کراچی کی جس سڑک پہ چاہے چلے جائیں, رانگ سائڈ آپ کو پولیس والا دیکھ کے بھی نہیں روکے گا کہ آپ رانگ سائڈ آ رہے ہیں. تو یہاں تو اس حد تک معاملہ آ چکا ہے. اور وہ معاملہ کیوں ہے؟ مجبوری. سڑکوں پر جو ہے وہ انکروچمنٹس ہیں, گاڑیوں کی پارکنگ کے مناسب انتظامات نہیں ہیں, پوری کی پوری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, یہ تمام چیزیں. یہ سب کرنا اوپر کے ہی لوگوں کو ہے, عوام نہیں کریں گے. عوام کو آپ سہولت دیں گے, ڈگ روڈ کا آپ نے جیسے راستہ بند کر دیا تو لوگ الٹے ہی آتے ہیں. بھائی سیدھے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ راستہ اتنا بڑا بنا دیا آپ نے, 5-6 کلومیٹر لمبا کر دیا اس راستے کو آپ نے, تو لوگ کیسے جائیں گے؟ اور اس 5-6 کلومیٹر میں یہ بھی نہیں کہ چلو آدمی سیدھا چلا جائے, اس کے اندر بھی جا کے الٹے سیدھے گھومنا اور گھن چکر جو ہے وہ پورا بنا ہوا ہے. تو لوگوں کے مسائل بڑھا رہی ہے انتظامیہ. یہ جو آپ کے چیئرمین ویئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں, یہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں, مسائل کو حل کرنے کے بجائے. صرف اکیلی ایم کیو ایم کا قصور نہیں ہے, جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی یہ کر رہی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ بیوروکریسی کا کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں آپ سیاسی جماعتوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں, دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ملک برباد کر دیا, بیڈ گورننس ہے, لوٹ کر لے گئے. لیکن جو سب سے دلچسپ لوگ ہیں وہ آپ کی بیوروکریسی ہے, جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. ان کا تب وہ یہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن نکلتی ہے. تو یہ بیوروکریسی پہ جتنا احتساب ہونا چاہیے, ان کو تو لٹکا کے چوراہوں میں جو ہے نا چھتر لگنے چاہیے. بیوروکریسی نے تو جتنی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ, یہ پڑھے لکھے جو بابو تھے نا, ان بابوؤں نے تو آپ کے ساتھ وہ کام کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے نا, بابوؤں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, نہ لکھتا ہے نہ بولتا ہے. ساری توجہ کس کے خلاف ہے؟ بھئی آمریت ہے, جمہوریت ہے, سیاستدان ہے یا عامر, مطلب ان پر بات ہو جاتی ہے. یہ جو بابو لوگ ہیں نا آپ کے شہر کو, یہ سارے منصوبے کس کے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بنائے, یہ سارے بابو لوگوں کے منصوبے ہیں. یہ بابو لوگ فیزیبلٹی دیتے ہیں, بابو لوگ اس کا جو ہے سارا پروسیس مکمل کرتے ہیں. اچھا, ہم ایک چیز یہ تھی کہ یہ تو خیر آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی بابوؤں کے حوالے سے, پڑھے لکھے جو چور ہیں ان کے حوالے سے. اصل ہماری جو بات تھی وہ بات پھر بیچ میں رہ گئی کہ مردم شماری, کہ ایک شہر جس کی آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے, وہ آپ 1,75,000 کتنی 70-75 انہوں نے بتائی ہے. یہ جو اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اصل میں بات کیا ہے کہ انہوں نے ڈرامے بازی کی کہ جی مستقل اور غیر مستقل. ابے بھائی جو غیر مستقل ہے وہ تو پانی استعمال کر رہا ہے, جو غیر مستقل ہے اسے سڑک استعمال کر رہا ہے, جو غیر مستقل ہے وہ بجلی استعمال کر رہا ہے. تو تمام وسائل تو موجودہ آبادی کے حجم کے حساب سے ہونے چاہیے نا. اس آبادی کے جب آپ دیں گے 1.5 کروڑ, تو 1.5 کروڑ کے حساب سے تو آپ کو وسائل زیادہ ملے ہوئے شہر کو, جبکہ اب آبادی آپ کی 2.5 کروڑ کی ہے. وہ ایک ایشو تو یہ ہے کہ آپ کا بہت سارا وسائل کی تقسیم دیکھیں. جب بنگال تھا تو بنگال کہتا تھا کہ وسائل کی تقسیم کرو آبادی کی بنیاد پہ. تو ہمارے یہ بیوروکریسی جو کہتی تھی کہ نہیں جی یہ تو رقبے کے حساب سے ہونا چاہیے, کیونکہ مشرقی پاکستان کی رقبہ کم تھا, آبادی زیادہ تھی. اب جب وہ جان چھڑا کے چلے گئے, ہم سے آزاد ہو گئے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی جو ہے اب جو ہے وہ جو وسائل کی تقسیم ہوگی وہ آبادی کے حساب سے ہوگی, اس لیے کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے. تو بھائی بات یہ کہ جب کراچی کی آبادی زیادہ ہے تو کراچی کی آبادی کے ساتھ بھی تو وہ کرو نا یار. دیکھیں میں اس میں عادل گورنر صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا خالی گلچھڑے اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے ایک اور صاحب بیٹھے رہے 12 سال, یہ بھی بیٹھ کے صرف گلچھرے اڑائیں گے کراچی کے. یہ کوئی رپورٹ نہیں کریں گے وفاق کو کہ بھئی کراچی کی آبادی اتنی ہے, کراچی کے مسائل یہ تمام. یہ تو مانیٹرنگ ہے نا, مانیٹرنگ پوسٹ ہے, اس کی نمائندگی ہے وفاق کی. تو وفاق کو کیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے محمد زبیر صاحب کہ جو وہ کراچی کے اندر کیا مسائل اور کیا چیزیں اور کیا سندھ گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے اور کیا غلط کر رہی ہے, اور کون سے وفاق کو اپنے منصوبے یہاں پہ لانے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. دیکھیں اس پہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بالکل یہ ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اگر وہ اس پر تحفظات کے ساتھ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو ان تحفظات کو دور کرنا ضروری ہے. دیکھیں اگر ان چیزوں میں لوگوں کا ریاست پر اور اس کی مشینری پر اعتماد ختم ہوگا تو یہ الارمنگ ہے, یہ بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے. تو آپ جائز تحفظات اچھے طریقے سے دور کریں. 10-15 سال سے بج رہا ہے, ہاں, تو جسے ہم سن نہیں رہے ہیں. مطلب یہ نہیں, وہی بات ہے کہ نئی توجہ ہے وہ نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اس ایشو پہ تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ جتنے لوگوں کے تحفظات ہیں آپ اس کے لیے ایک کام کریں, ایک کمیٹی بنائیں کوئی پارلیمان کی, جو سینئر لوگ ہوں, جو پارلیمان والوں نے تو کہہ دیا بھائی. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو صرف مردم شماری کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ کتنی سیٹیں بڑھنے کس علاقے کی, وہ تو انہوں نے فکس کر دیا میں 4,70,000 4,80,000 پہ ایک سیٹ ہوگی, جو پہلے 3 لاکھ پہ ہوتی تھی. تو آپ نے تو سیٹیں بڑھائی نہیں, اس طرح تو آپ کی 400 سیٹیں بنتی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, ان کو برابری کے لیے نہیں کیا جا رہا. کراچی کی آبادی اگر 2.5 کروڑ ہو گئی ہے تو آپ 2.5 کروڑ رکھیں, آپ اس کو بتائیں ہاں جی 2.5 کروڑ ہیں, اتنے مقامی ہیں اتنے غیر مقامی ہیں. نہیں بالکل کرنا چاہیے اس پر. یہ تو ہو ہی نہیں. کراچی کی مردم شماری تو بہت بڑی زیادتی ہے.
کیسے وسائل تقسیم ہوں گے جب آپ وہاں کی بتائیں گے جی پنجاب کی تو 8 کروڑ آبادی ہے، سندھ کی 3 کروڑ آبادی ہے، کراچی کی 1.5 کروڑ آبادی، ہو گیا کام. نہیں اس پہ کرنا چاہیے. اور میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا کہ صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، دیگر بھی چھوٹی اقوام قبائلی جو ہیں فاٹا کے دیگر لوگ، سیاسی انہوں نے جماعتیں بھی ہیں، وہ اعتراض اس کے اوپر کیا ہے. اٹھائیں، احتجاج کریں. آج اسمبلی کے اندر وہ منظور ہو گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس کے بعد آپ بولو گے جی اسمبلی میں منظور ہو گیا اسمبلی کے اندر، اس کا مطلب ہے آپ نے خاموشی کے پیسے لیے، آپ نے اپنی خاموشی کی قیمت وصول کی ہے. جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں اس کا مطلب تو پھر یہ ہو جاتا ہے. عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنا اپنا حساب کتاب دیکھ رہا ہے کہ یہ الیکشن آ رہے ہیں، مجھے کتنا فنڈ چاہیے، اس حساب سے سیٹنگ کر رہے ہیں. یہی چیز ہے. اگر یہ چیز ہے تو کوئی بھی کراچی سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ مخلص ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر لوگ بول کیوں نہیں رہے، ڈر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اپنے ڈر کو نکالیں، سڑک پہ آئیں، بات کریں، احتجاج کریں، سب کچھ کریں، اپنا الگ جلسہ کریں، اپنے الگ ریلی کریں. میں نہیں کہتا ایم کیو ایم کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو ایم کیو ایم چند دنوں کی ختم ہو جائے گی. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فاروق ستار والی چیز جو ہے کوئی بچے گی. کچھ دنوں بعد یہ بھی دبئی یا لندن میں بیٹھے ہوں گے. تو یہ چیز اس طرح کی ہے. تو اب جو لوگ ہیں، جو لوگ تو یہی رہنے ہیں، 2.5 کروڑ آدمی یہیں رہنے ہیں، وہ 2.25 کروڑ ہیں یا 2.5 کروڑ ہیں یا 2.25 کروڑ ہیں یا 2 کروڑ 5 لاکھ ہیں. انہیں نہ کراچی میں رہنا. کراچی کے مسائل، کراچی کی آبادی، اس کے اوپر خدا را رحم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے عوام کو خود اس کے لیے اٹھنا چاہیے. میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اس کی اصلی آبادی دکھائی جانی چاہیے. مردم شماری کا معاملہ ہو، اس پہ تحفظات ہوں، شہر میں صفائی کے ایشوز ہوں یا دیگر کرپشن کے معاملات ہوں، جب تک سیاسی جماعتیں، ان کے نمائندے، عوام کے چنے ہوئے لوگ اخلاص کے ساتھ میرٹ پر اپنا کام نہیں کریں گے، یہ مسائل نہ صرف جوں کے توں رہیں گے بلکہ آئندہ آنے والے برسوں میں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس کو روکنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ میرٹ کو فروغ دیا جائے اور ہر سرکاری افسر اور عوامی نمائندہ وہ ذمہ داریاں ادا کرے جو اس کے ذمے لگا دی گئی ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.